بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد، معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی حضرات؟ امید ہے سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبوں کو خیریت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ قربانی کے مسائل کا درس شروع ہے۔ ہم سن چکے ہیں کہ جو عوام کے اندر یہ مشہور ہیں اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں کہ اپنے نبی کی جانب سے قربانی ادا کرتے ہیں۔ ہم یہ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے نہ اس کی اجازت عطا فرمائی ہے اور نہ ہی وصیت فرمائی ہے، تو لہٰذا ایسا کرنا منع ہے۔ البتہ اگر ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے نام پر قربانی کریں۔ اپنے نام پہ قربانی کرنے کے بعد، اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بعد اس کا جو ثواب ہے ہم یوں نیت کریں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم اسے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے فائز فرمائے، اسے قبول فرمائے۔ تو یہ بیسٹ اور گڈ طریقہ ہے۔ اب آئیے ایک اور مسئلہ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے نام کا اور ان کے نام پر جو گوشت تقسیم کرتے ہیں ان میں حصہ نکال سکتے ہیں؟ تو یہ بھی غلط مسئلہ ہے۔ شریعت کے اندر جو 3 حصے کا مسئلہ ہے وہ 3 ہی حصہ ہمیں نکالنا ہے قربانی کی جانور کے اندر۔ ایک اپنے خود کے گھر کا حصہ، اور دوسرا رشتہ داروں کا، اور تیسرا حصہ غریبوں کا، مسکینوں کا، جو محتاج ہے ان کا حصہ۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حصہ نہیں نکال سکتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ سارے نیک کاموں کا ثواب ہم نبی کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے طور پر ہدیۃً پیش کر سکتے ہیں۔ اب آئیے کن جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اسلام نے کن جانوروں کی قربانی کرنا درست قرار دیا ہے؟ تو اونٹ، گائے یا بیل، بھینس، بکری یا بکرا، بھیڑ کی قربانی درست ہے۔ قربانی کے لیے جو جانور ہیں جیسے کہ اونٹ یا بیل یا بھینس یا گائے وغیرہ، جو بھی بکری یا بھیڑ یا دمبا، تو اس کی عمر بھی کتنی ہے اسے بھی سماعت کر لیتے ہیں۔ قربانی کے لیے اونٹ کی عمر 5 سال مکمل ہونی چاہیے۔ اونٹ جو قربانی کرتے ہیں اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، اور بکرے یا گائے یا بیل یا بھینس کی عمر 2 سال مکمل ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، 2 سال کمپلیٹ ہونا چاہیے، اور دمبے کی عمر 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ دمبا چونکہ ہندوستان میں، بھارت کے اندر جو ہے قربانی نہیں دی جاتی ہے، الا ماشاءاللہ اگر کوئی کسی کے پاس ہے، کوئی پالتا ہوگا تو قربانی کرتا ہے، لیکن عام طور پر جو ہے بھینس کی قربانی ہوتی ہے، بیل کی قربانی ہوتی ہے، اور جو ہے بکرے یا بکری کی اور بھیڑ کی قربانی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، چاہے وہ بکرا ہو یا بکری ہو یا بھیڑ ہو، یا چاہے وہ بھینس ہو یا جو ہے گائے ہو یا بیل ہو، اس کی عمر کم سے کم 2 سال مکمل ہونا چاہیے، 2 سال کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ 1.5 سال کی عمر کے بکرے اور جو ہے 1 سال مکمل نہیں ہوتا ہے، پھر اس کے دانت وغیرہ چیک کر کے فوراً اس پر جو ہے عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، 2 سال کمپلیٹ ہونا چاہیے، تب جا کے شافعی کے نزدیک قربانی درست ہے، ورنہ درست نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں بکرے جو پالتے ہیں یا جو ماہر ہیں، جو حضرات پالتے ہیں، ہمیشہ جن کا سابقہ رہتا ہے، بکروں سے جن کا تعلق رہتا ہے، اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، ان کو اچھی طرح سے نالج رہتا ہے اور اس پر مہارت رہتی ہے کہ بکرے دیکھ کر وہ عمر پتہ کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو لے کر ہی ہم جو ہے خرید کریں، اور ہم جو ہے بکرا یا بکری جو بھی لا رہے ہیں ایسے لوگوں سے مشورہ کر کے ہی لائیں، تاکہ بکرا ہو یا بکری ہو جو بھی ہم قربانی کر رہے ہیں اس کی عمر کمپلیٹ 2 سال ہو سکے، اور ہماری قربانی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ ایک جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ سوال، ایک جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ ایک بکرے میں ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے،
اسی طرح ایک مینڈا ایک دمبے میں بھی ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ ایک بکرے کے اندر یا ایک بکری کے اندر یا ایک مینڈے کے اندر یا ایک دمبے کے اندر ایک سے زیادہ فرد اگر شامل کر لیے تو قربانی نہیں ہوگا، قربانی درست ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی بیل، بھینس اور اونٹ میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں، 7 کے جگہ 8واں انسان شریک نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے 7 سے زیادہ لوگوں کو شریک کر لیا تو اس صورت میں قربانی درست نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے جانور اگر ہے تو اس میں 7 لوگوں کو شامل کریں، اور اگر چھوٹا جانور ہے تو اس میں ایک ہی کو ہم شامل کریں۔ کیا بغیر تھن والے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ بغیر تھن والے قربانی، بغیر تھن یعنی جہاں سے دودھ آتا ہے جانور کے، ایسے اگر کوئی جانور ہے، چاہے کوئی بھی جانور ہو، تو کیا اس کی قربانی درست ہے؟ ہاں، اس کی قربانی درست ہے، اس شرط میں کہ جب وہ بغیر تھن کے ہی پیدا ہوا ہو۔ پیدا ہوتے وقت اگر اس کا تھن نہیں ہے تو اس صورت میں بغیر تھن والے جانور کی قربانی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا بغیر دم اور بغیر کولہے کے پیدا ہوئے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ جی ہاں، بغیر دم اور بغیر کولہے کے پیدا ہوئے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ کوئی جانور ایسا ہوتا جس کی پیدائش سے ہی دم نہیں ہوتا ہے، اور جس کی کولہے یعنی جس کو پشت کہا جاتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے پیدائش سے ہی، تو ایسے جانور کی قربانی جو پیدائش سے ایسا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، وہ قربانی درست ہے۔ سوال یہ حاملہ اور خارش زدہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کیا؟ حاملہ یعنی جس وقت ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اللہ کے راہ میں اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس کے پیٹ میں اگر حمل ہے یعنی اس کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو کیا اس کی قربانی جائز ہے کیا؟ نہیں، اس کی قربانی حاملہ اور خارج زدہ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یعنی ہم ایک بکری اگر ذبح کر رہے ہیں، اس وقت تو اس کے پیٹ میں بچہ موجود ہے، وہ حمل سے ہے، تو اس وقت ہم اس کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور نہ ہی خارش زدہ جن جانوروں کو کھجلی ہو جاتی ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمل کے دوران میں جانور کا گوشت بہت کم ہو جاتا ہے، اس کے اندر دبلا پن آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اور ایسے ہی خارش کے بنا پر گوشت خراب ہو جاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں ہم قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کچھ سوالات تھے جس کے جواب میں نے عطا کیے، جس کے جواب میں نے دینے کی کوشش کی ہے، اور آپ سبھی حضرات سے گزارش ہی کروں گا کہ اچھی طریقے سے اس کو سماعت کریں اور ان مسائل کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، دوسروں تک شیئر کریں، دوسروں تک ان علم کو اور ان معلومات کو پہنچانے سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اس پہ عمل کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔